بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الزمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تحریر کردہ رسالہ موسوم بہی سچائی کا اظہار، جس میں عبداللہ آتھم صاحب رئیس امرتسر مسیحی کا بشرط مغلوبیت اسلام لانے کا اقرار نامہ ہے، اور ان پر بعض فاضل اور مستند علماء عرب اور شام کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت تصدیق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس رسالے میں تحریر فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پادری صاحبوں کو جو شیخ بٹالوی محمد حسین صاحب کے اشاعت السنہ سے مذہبی امور میں ایک نمایاں مدد پہنچی، اس کا ذکر۔ امریکن مشن پریس لدھیانہ میں ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک ایم ڈی میڈیکل مشنری امرتسر کی طرف سے ایک اشتہار اس عاجز کے مقابل پر 12 مئی 1893 کو چھپا ہے، جس میں شیخ محمد حسین المعروف مولوی ساکن بٹالہ کا ایک پیرائے میں شکریہ بیان کیا گیا ہے، اور در حقیقت عیسائیوں کے لیے مقام شکر تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس عاجز کے مقابلے پر اسلام اور عیسائی مذہب کی تنقید اور تحقیق اور حق و باطل کے پرکھنے کے لیے مباحثہ منظور تو کر بیٹھے، مگر پیچھے سے غور کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب پر کچھ خوفناک سی حالت طاری ہو گئی۔ سچ ہے کہ انسان کو خدا بنانے کے وقت عند المقابلہ بدن کانپ جاتا ہے۔ خدا خدا ہے اور انسان انسان، جے نسبت خاکرا با قادر پاک۔ غرض جب یہ دھڑکا حضرات پادری صاحبوں کو دامنگیر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کی صراط مستقیم کے مقابل پر عیسائی منصوبے کی ساری قلی کھل جائے، تو یہ کوشش کی جائے کہ یہ بحث کسی طرح ملتوی رہے تو اچھا ہے، اور یہ پیالہ کسی طرح ٹل جائے تو بہتر ہو۔ اس غم و ہم کے وقت میں شیخ جی سے ان کو خوب مدد ملی۔ غالباً گمان گزرتا ہے کہ خود شیخ صاحب امداد کی غرض سے پوشیدہ طور پر حضرات پادری صاحبوں کی خدمت میں گئے ہوں گے، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب نے مجھ کو خط لکھا ہے اور اشاعت السنہ کے بعض مضامین درج فرمائے ہیں، وہ عبارت شیخ جی کی عبارت سے بہت ہی مشابہ ہے۔ اگر شیخ جی کو قسم دے کر پوچھا جائے تو غالباً انکار بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر جب وہ ضمیمہ نور افشاں جو 12 مئی 1893 میں چھپا ہے اور اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ چنانچہ اس کی عبارت یہ ہے: آپ اے باشندگان جنڈیالہ ایک ایسے بزرگ کو یعنی اس عاجز کو بحث کے لیے پیش کرتے ہو جن کو اولاً ایک محمدی شخص بھی تصور کرنا مشکل ہے۔ آپ کن خیالوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے وہ فتاوی جو کہ علماء اسلام پنجاب و ہندوستان نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے حق میں شائع کیے ہیں نہیں دیکھے؟ وہ فتاوی مذکورہ میں یوں لکھتے ہیں: جو کچھ ہم نے سوال سائل کے جواب میں کہا اور قادیانی کے حق میں فتویٰ دیا ہے وہ صحیح ہے۔ کتاب و سنت و اقوال علماء امت اس کی صحت پر شاہد ہیں۔ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دجال کذاب سے احتراز اختیار کریں اور اس سے وہ دینی معاملات نہ کریں جو کہ اہل اسلام میں باہم ہونے چاہیے، نہ اس کی صحبت اختیار کریں اور نہ اس کو ابتداً سلام کریں اور نہ اس کو دعوت مسنون میں بلاویں اور نہ اس کی دعوت قبول کریں اور نہ اس کے پیچھے اقتداء کریں اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ دین کے چور ہیں، بیماری بڑھاتے ہیں۔ دجال کذاب ملعون ملحد دائرہ اسلام سے خارج کافر بلکہ اکفر پلید کھچرا ابلیس کا گمراہ کیا ہوا اور اوروں کا گمراہ کرنے والا، سنت و جماعت سے خارج بڑا بھاری دجال بلکہ عام دجال اور دین کے ذریعے سے دنیا کمانے والا۔ اگر مفصل دیکھنا ہو تو کتاب اشاعت السنہ النبویہ مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب سے منگوا کر دیکھ سکتے ہیں۔ قیمت 8 پیسے ہے، لاہور سے مل سکتی ہے۔ آپ عجب غفلت میں پڑے ہیں کہ اب تک اس کتاب کو نہیں دیکھا۔ آفرین آپ پر اور جنڈیالہ کے اہل اسلام کی ہمت پر
جس کا جنازہ بھی جائز نہیں اسی کو آپ نے پیشوا مقرر کیا۔ واہ صاحب واہ، آپ کی یہ خوش فہمی۔ اب غور سے دیکھنا چاہیے کہ پادری صاحب نے میاں بٹالوی اور ان کی اشاعت السنہ سے کیا کچھ فائدہ اٹھایا ہے، اور ہمارے حضرات مکفرین نے کیا کچھ مخالفوں کو موقع دے دیا۔ مگر یہ مقام خوشی کا ہے کہ اس پرفتنہ خط کو دیکھ کر جو اشاعت السنہ کے حوالے سے لکھا گیا تھا، جنڈیالہ کے قوی الایمان لوگوں نے ایک ذرا جنبش نہیں کھائی، اور میاں محمد بخش نے جنڈیالہ سے نہایت دندان شکن جواب حضرات پادری صاحبوں کو دیا اور لکھا کہ کوئی مذہب اختلاف سے خالی نہیں اور عیسائی بھی اس سے باہر نہیں، اور ہم ایسے مولویوں کو خود مفسد سمجھتے ہیں جو ایک مسلمان مؤید اسلام کو کافر ٹھہراتے ہیں۔ اطلاع عام۔ شیخ بٹالوی صاحب اشاعت السنہ نے 2 مرتبہ یہ پختہ عہد کیا تھا کہ میں اس خط کا جواب جو عربی تفسیر اور قصیدہ بالمقابل کے بارے میں اس طرف سے بطور اتمام حجت کے لکھا گیا تھا فلاں فلاں تاریخ کو ضرور بھیج دوں گا، تخلف نہیں ہوگا۔ اب ان دونوں تاریخوں پر 16 دن گزر گئے اور خدا جانے ابھی کس قدر گزرتے جائیں گے۔ شیخ صاحب کا بار بار وعدہ کرنا اور پھر توڑنا صاف دلالت کر رہا ہے کہ وہ اب کسی مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور 3 روز کا ذکر ہے کہ ایک مجبل پیغام مجھ کو امرتسر سے پہنچا کہ بعض مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس مباحثے میں اگر مسیح کی وفات حیات کے بارے میں بحث ہوتی تو ہم اس وقت ضرور ڈاکٹر کلارک صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے، لہٰذا عام طور پر شیخ جی اور ان کے دوسرے رفیقوں کو اطلاع دی جاتی ہے، بلکہ قسم دی جاتی ہے کہ یہ بخار بھی نکال لو، حیات و وفات مسیح کے بارے میں ڈاکٹر کلارک صاحب کے ساتھ ضرور بحث ہوگی، بے شک اس کی مدد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخْزِي الْكَاذِبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب کے ایک وہم کا ازالہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اشتہار 12 مئی 1893 میں جو بطور ضمیمہ نور افشاں لدھیانہ کے شائع ہوا ہے، شیخ بٹالوی صاحب کی کتاب اشاعت السنہ سے یہ دھوکہ کھایا ہے، یا لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا ہے کہ گویا مستند علماء اسلام کے اس عاجز کو کافر قرار دیتے ہیں، اس لیے عام و خاص کی اطلاع کے لیے لکھا جاتا ہے کہ تمام مستند علماء اسلام جن کو خدا تعالیٰ نے علم و عمل بخشا ہے اور نور فراست ایمانیہ عطا کیا ہے وہ میرے ساتھ ہیں، اور اس وقت 40 کے قریب ہیں، اور فریق ثانی کے ساتھ اکثر ایسے لوگ ہیں جو صرف نام کے مولوی اور علمی اور عملی کمالات سے تہی دست ہیں۔ اگر اس عاجز کا یہ بیان ڈاکٹر صاحب کی نظر میں محمول بر مبالغہ نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب کسی ایسے جلسہ مباحثہ میں جو علماء مخالفین اور اس عاجز کے گروہ کے فاضل علماء میں واقع ہو خود شامل ہو کر دیکھ لیں، بلکہ ان قریب ایک ایسا جلسہ مباحثہ 15 جون 1893 تک ہونے والا ہے جس میں فریق مخالف مولوی غلام دستگیر اور ان کے ہم مشرب تمام علماء لاہور کے ہوں گے، اور اس طرف سے کوئی 1 یا 2 فاضل مقابلے کے لیے تجویز کیے جائیں گے۔ پھر پادری صاحب بچشم خود دیکھ سکتے ہیں کہ علماء ربانی اور مستند فاضل کس طرف ہیں اور نام کے مولوی اور جولیدہ زبان کس طرف۔ نقل مشہور ہے شنیدے کہ بود مانند دیدے، ایک دشمن بخیل کی قلم سے جو نکلے وہ یک طرفہ بیان عقل مند کی نظر میں ہرگز وقت اور عزت نہیں رکھتا، بلکہ ہر یک حقیقت اندل امتحان کھلتی ہے۔ ماں سوائے اس کے ڈاکٹر صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے مستند علماء کا تخت گاہ حرمین شریفین ہے، زادہم اللہ مجدن و شرفن و برکتن، اور اسلام میں یہی بلاد عرب خاص کر کے مکہ و مدینہ دین کا گھر سمجھے جاتے ہیں، سو ان متبرک مقامات کے جگر گوشے اور فاضل مستند بھی اس عاجز کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ بطور نمونہ 3 بزرگوں کی تحریرات ذیل میں لکھتا ہوں۔ ایک فاضل عرب کی اس عاجز کی کتاب آئینہ کمالات اسلام اور تبلیغ کے اعلیٰ درجے کی بلاغت پر گواہی، جو ایک بلدہ عظیمہ میں تعلیم ادب وغیرہ کے مدرس ہیں۔ اخی مکرم مولوی حافظ محمد یعقوب صاحب سلمہ
देहरादून से लिखते हैं कि मैं ईमान लाता हूँ इस बात पर कि आप इमाम ज़माना हैं, मुअय्यद मिन अल्लाह हैं। उलमा को अल्लाह ताला ने ज़रूर आपका शिकार बनाया है या गुलाम। आपका मुखालिफ कभी कामयाब ना होगा। मुझे अल्लाह ताला आपके खादिमों में ज़िंदा रखे और इसी में मारे। ए खुदा तू ऐसा ही कर। एक अरब आलिम इस वक्त मेरे पास बैठे हैं, शामी हैं, सैयद हैं, बड़े अदीब हैं, हज़ारों अशार अरब आरबा के हिफ्ज़ हैं। उनसे आपके बारे में गुफ्तगू हुई। वो आलम मुतबहर और मैं आमी महज, मगर तवफ़ा के माने में कुछ बन न पड़ा। आपकी इबारत आईना कमालात इस्लाम जो अरबी है उनको दिखाई गई। कहा वल्लाह ऐसी इबारत अरब नहीं लिख सकता, हिंदुस्तानी को तो क्या ताकत है। कसीदा नातिया दिखाया, पढ़कर रो दिया और कहा खुदा की कसम मैंने इस ज़माने के अरबों के अशार को कभी पसंद नहीं किया और हिंदियों का तो क्या जिक्र है, मगर इन अशार को हिफ्ज़ करूँगा। और कहा वल्लाह जो शख्स इससे बेहतर इबारत का दावा करे, चाहे अरब ही क्यों ना हो, वो मलऊन मुसलमा कज़्ज़ाब है। तम्मा कलामहू, मैं यकीन रखता हूँ कि ये कलाम रब्बानी और ताईद सुबहानी का एजाज़ है, आदमी का काम नहीं। मैंने हज़रत को अपनी जान और अपनी अहल और औलाद में मालिक कर दिया। मोहब्बत नामा फाजिल अरबी इस आजिज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन अंशद नसीमुल इश्तियाक़ी अन वसीमी वस्फ़िही वस्तंशक़ा बाहिरुल ज़ाहिरी मिन शमीमी इत्रिही व अबीरी उर्फ़िही उहीता हज़रतुकल आलिया बेअसरारिल असरारि व उईज़ा सआदतुकस सामिया मिन नवाइबिल अक़दारी ला ज़ालत सुफ़ुन नजातिका तजरी फ़ी बिहारिल उलूमी व अलवियतु सियादतिका मअक़ूदतन लिहल्लि इश्कालातिल मंतूक़ी वल मफ़हूमी वला बरहतिल जिबाहु लिउलुव्वि हज़रतिका साजिदतन वल अफ़वाहु बिस्सनाई अला महासिनि ज़ातिका शाहिदतन ला उहसी सनाई अलैका वला दुआई व शौक़ी इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तहियतन अम वुद्दिन अकीदिन व क़ल्बिन लम यक़दिरहु तनकीदुन। अम्मा बअदु फ़इन्न राक़िमल अहरुफ़ि क़द हबत बिही नसीमुल आमाली व ज़अज़अतहु लवाइजुल इंतिक़ाली हत्ता क़ज़फ़तहु सिहामुल अक़दारी फ़ी बल्दति हाज़िहि दियारी फ़जमअतहु तुरुक़ुल इक़फ़ाक़ी बितक़दीरिल मलिकिल ख़ल्लाक़ी बिल अख़िर रफ़ीक़ी वल मौला शफ़ीक़िल हाफ़िज़िल मौलवी मुहम्मद याक़ूब वक़ाहुल्लाहु मिन वरक़ातिल लुयूबी व वहदातिज़ ज़ुनूबी फ़ी बल्दति देहरादून ला ज़ाला रहबुहा बिल मवाहिबिल इलाहिया मशहूनुन फ़ाख़ज़ना नजनी सिमारल अख़बारी व नुदीरु अक़दाहि इस्तिस्क़ारी अम्मा मज़ा व तक़द्दम मिनल अज़मानी वल आसारी हत्ता अफ़ज़ा बिनल हदीसु इला हाज़ा ज़मानी फ़ज़ुकिरत हज़रतुकुमुल उलिया फ़सअलतुहु अन बयानिहा बिवजहि तफ़सीली वल ईज़ाही फ़अख़बरनी बिल जनाबी व मनाक़िबिही बिमा काना अहलन लहू हत्ता सना इनान फ़िक्री वस्तमाला अत्फ़ु ख़ातिरी इला मुशाहदतिज़ ज़ाती लिमा समिअतु मिन बदीइस सिफ़ाती इज़ल कलामु सिफ़तुन लिक़ाइलिही वला यख़फ़ा मा फ़िल मुशाहदति मिन अमीमिल फ़ाइदति वलिज़ालिक तलबहल कलीमु अलैहिस्सलाम वलम यमनानी मिन तिलका इला मशक्क़तुत तरीक़ी व तवक्कुदुर रमज़ाई व इस्फ़िरारुल यदी व ख़र्क़ुल जैबी
وعدم الراحلة شعر ولو أني أطير لطرت شوقا إليك ولم أكن عن ذاك ناحي ولكن أجنحي قست وصيرت وكيف يطير مقصوص الجناح وعلى كل حال فإن عدم ذلك بالإقدام فممكن أن يكون بالأقلام لا سيما وقد قيل القلم أحد اللسانين والمراسلة نصف المواصلة ولكن ليس الخبر كالعيان إذ هو عين اليقين إلا إنا إذا فقدنا الماء سرنا إلى بديله والسلام۔ فاضل عربی کے محبت نامہ کا جواب اس عاجز کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعلم یا محبی ومخلصی قد وصلنی کتابکم العزیز وإذا فتحته ونظرت إليه قرأته وفهمت ما فيه فإذا هو من حب حفي وتقي وفهيم وذكي ناقد بصير ذي رأي صائب وعقل عزيز إلى فقير أرزة تكفير محجور صغير وكبير فحمدت الله على أنه وهب لي كمثلك محبا مصليا من العرب العرباء وبشرني بنسيم محبة تلك الشرفاء وكنت قد نمقت كتابا لأرسله إلى ديار العرب والشام لعلي أنصر من تلك الكرام فوجدت مكتوبك في أسعد الأيام وحسبته باكورة جني العرب وتفعلت به لإصلاح الشرق والغرب وطاقت نفسي أن أوتني الله ثراك لأفوز بمراك يا أخي إن علماء هذه الديار قد أكفروني وكذبوني ورموني بالبهتانات وتماءلوا علي باللعن والطعن والهزيانات فبئرت من تلك العلماء وعلمهم ولحقت بمن يشك في سلمهم وإني أرى خواطرهم تشابه خواطر اليهود في ظن السوء والتجاسر أمام الرب المعبود أصروا على إكفاري وجاهدوا لأضراري وكفروا مؤمنا موحدا في التحرير والتقرير وما ندموا على بادرة التكفير وظنوا أن الوقت ليس وقت ظهور مجدد يجدد الدين ويرجم الشياطين أما رأوا أن الغاسق قد وقب ومحجة الخير قد انتقب والعدو صال على حصن الإسلام ونقب وأخذ الظلام موضع النور وعقب وظهر قوم على الأرض يعبد الصليب ويتخذ إلها العبد الضعيف الغريب ويذل البعيد والقريب ما في يديهم إلا المقر والزور أو المال والموفور فتحوي إليهم العمي والعور ودخل في شركهم الزمر والجمحور وعسى أن يدرك هذا العتب أكثر المسلمين ويفنون من عيد المغتالين فنظر الله إلى الأمة المرحومة ووجدهم المستضعفين فأرسل عبدا من عباده ليجدد الدين ويقيم البراهين يا أخي إن هذه الأيام ليل دامس وطريق طامس فرأى الله تعالى مفاسد هذا الزمان
وتطاير فتن الدوران وظلام الكفر والطغيان وقيام الخلق على شفاء النيران فأعطى بفضله مصباحا يؤمنهم العصارى وينير السنن والآثار وإني قصصت عليكم بعض هذه الأعلام لتدرككم رقة على غربة الإسلام فإني أراك فتى صالحا ومن المخلصين المحبين وقد أسررتني بكلمات محبتك وصليت بأقوال مودتك غريبا محجور القوم ومورد الطعن واللؤم فجزاك الله ورحمك وهو أرحم الراحمين آمين. الراقم العبد الضعيف محجور القوم غلام احمد عفی عنہ. ایک عالم عرب مکی کا خط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق اجمعین. الى حضرت الجناب المحترم المکرم العزیز الاکرم مولانا ومرشدنا وحادینا ومسیح زماننا غلام احمد حفظہ اللہ تعالی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قد وصلنا کتابکم اللذیذ وقرأنا وفہمنا ما فیہ وحمدنا اللہ الذی انتم بخیر وعافیت. ویا سیدی اطلب من اللہ ثم من جنابکم العفو والسماح فیما قد اخطأت. ویا سیدی انا ولدک وخادمک ومحسوب علی اللہ ثم الى جنابکم. وان شاء اللہ تعالی انا تبت وعزمت على الا اعود ابدا ولا اتکلم بمثل الکلام الذی ذکر قط. جمل اللہ حالکم وشکر اللہ فضلکم. والسلام. الراقم احقر العباد محمد بن احمد مکی. قد عجبنی الکلام الذی ذکرتم فی الکتاب. الحمد للہ الذی وعدنی بملاقات جنابکم. لا شک ولا ریب انک انت من عند اللہ. آمنا وصدقنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. راقم محمد بن احمد مکی. خلاصہ خط ایک عالم عربی سید علی ولد شریف مصطفیٰ عرب. سید صاحب عرب نے اپنے ایک لمبے خط میں بہت سے اشعار قصیدہ نعتیہ کے طور پر اور ایک لمبی عبارت نثر میں بطور مدح و ثنا لکھی ہے. چنانچہ اس کی طولانی عبارتوں میں سے یہ عبارت بھی ہے: الى جناب العجل الناقد البصیر تعود العقل الغزیر وکوكب الشرق المنیر ذی الحزم والہام اللہ الکبیر صاحب الالہام رکن الدولت العبدیت سلطان الرعیت الاسلامیت مرزا غلام احمد. فضائلہ تلوہ کالکوكب فی الآفاق للجاہل والعاقل بحر الندى الذي لا يرى له الساحل ومنبع العلوم واللطايا التي هي صافية المناحل. امید کہ کسی دوسرے موقع پر اس فاضل عرب کا قصیدہ اور مفصل خط بھی چھاپ دیا جائے گا. بالفعل بطور شہادت اسی قدر کافی ہے. مسٹر عبداللہ آتھم صاحب وکیل ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب و دیگر عیسائیان کا بصورت مغلوب ہو جانے کے مسلمان ہو جانے کا وعدہ. ہم اس وقت مسٹر عبداللہ آتھم صاحب سابق ایکسٹرا اسسٹنٹ ہال پینشنر رئیس امرتسر کا وہ وعدہ ذیل میں لکھتے ہیں جو انہوں نے بحیثیت وکالت ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب و عیسائیان جنڈیالہ مسلمان ہونے کے لیے بحالت مغلوبیت کیا ہے. صاحب موصوف نے اپنے اقرار نامے میں
صاف صاف اقرار فرما دیا ہے کہ اگر وہ معقولی بحث کی روح سے یا کسی نشان کے دیکھنے سے مغلوب رہ جائیں تو دین اسلام اختیار کر لیں، اور وہ یہ ہے۔ نقل خط مسٹر عبداللہ آتھم صاحب، 9 مئی 1893، من مقام امرتسر۔ جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان، بجواب جناب کے حجت الاسلام متعلق بندے کے عرض ہے کہ اگر جناب یا اور کوئی صاحب کسی صورت سے بھی، یعنی بتحدی معجزہ یا دلیل قاطع عقلی، تعلیمات قرآنی کو ممکن اور موافق صفات اقدس ربانی کے ثابت کر سکیں تو میں اقرار کرتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ جناب یہ سند میری اپنے ہاتھ میں رکھیں، باقی منظوری سے مجھے معاف رکھیے کہ اخباروں میں اشتہار دوں۔ دستخط مسٹر عبداللہ آتھم صاحب۔ اعلان مباہلہ بجواب اشتہار عبدالحق غزنوی، مورخہ 26 شوال 1310 ہجری۔ ایک اشتہار مباہلہ مورخہ 26 شوال 1310 ہجری شائع کردہ عبدالحق غزنوی میری نظر سے گزرا، سو اس لیے یہ اشتہار شائع کیا جاتا ہے کہ مجھ کو اس شخص اور ایسا ہی ہر ایک مکفر سے جو عالم یا مولوی کہلاتا ہے مباہلہ منظور ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ القدیر میں 3 یا 4 ذی قعدہ 1310 ہجری تک امرتسر میں پہنچ جاؤں گا، اور تاریخ مباہلہ 10 ذی قعدہ اور یا بصورت بارش وغیرہ کسی ضروری وجہ سے 11 ذی قعدہ 1310 ہجری قرار پائی ہے، جس سے کسی صورت میں تخلف لازم نہیں ہوگا، اور مقام مباہلہ عیدگاہ جو قریب مسجد خان بہادر محمد شاہ مرحوم ہے قرار پایا ہے، اور چونکہ دن کے پہلے حصے میں قریباً 12 بجے تک عیسائیوں سے دربارہ حقیقت اسلام اس عاجز کا مباحثہ ہوگا، اور یہ مباحثہ برابر 12 دن تک ہوتا رہے گا، اس لیے مکفرین جو مجھ کو کافر ٹھہرا کر مجھ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں 2 بجے سے شام تک مجھ کو فرصت ہوگی، اس وقت میں بتاریخ 10 ذی قعدہ یا بصورت کسی عذر کے 11 ذی قعدہ 1310 ہجری کو مجھ سے مباہلہ کر لیں، اور 10 ذی قعدہ اس مصلحت سے تاریخ قرار پائی ہے کہ تا دوسرے علماء بھی جو اس عاجز کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر ٹھہراتے ہیں شریک مباہلہ ہو سکیں، جن سے محی الدین لکھو کے والے اور مولوی عبدالجبار صاحب اور شیخ محمد حسین بٹالوی اور منشی سعد اللہ مدرس ہائی سکول لدھیانہ اور عبدالعزیز وائز لدھیانہ اور منشی محمد عمر سابق ملازم لدھیانہ اور مولوی محمد حسن صاحب رئیس لدھیانہ اور میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اور پیر حیدر شاہ صاحب اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی اور میاں عبداللہ ٹونکی اور مولوی غلام دستگیر قصوری اور مولوی شاہدین صاحب اور مولوی مشتاق احمد صاحب مدرس ہائی سکول لدھیانوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی محمد علی وائز ساکن بوپڑا ضلع گجرانوالہ اور مولوی محمد اسحاق اور سلیمان ساکنان ریاست پٹیالہ اور ظہور الحسن سجادہ نشین بٹالہ اور مولوی محمد ملازم مطبع کرم بخش لاہور وغیرہ، اور اگر یہ لوگ باوجود پہنچنے ہمارے رجسٹری شدہ اشتہارات کے حاضر میدان مباہلہ نہ ہوئے تو یہی ایک پختہ دلیل اس بات پر ہوگی کہ وہ در حقیقت اپنے عقیدہ تکفیر میں اپنے تئیں کاذب اور ظالم اور ناحق پر سمجھتے ہیں۔ بالخصوص سب سے پہلے شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعت السنہ کا فرض ہے کہ میدان میں مباہلے کے لیے تاریخ مقررہ پر امرتسر میں آ جاوے، کیونکہ اس نے مباہلہ کے لیے خود درخواست بھی کر دی ہے، اور یاد رہے کہ ہم بار بار مباہلہ کرنا نہیں چاہتے کہ مباہلہ کوئی ہنسی کھیل نہیں، ابھی تمام مکفرین کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، بس جو شخص اب ہمارے اشتہار کے شائع ہونے کے بعد گریز کرے گا اور تاریخ مقررہ پر حاضر نہیں ہوگا، آئندہ اس کا کوئی حق نہیں رہے گا کہ پھر کبھی مباہلے کی درخواست کرے، اور پھر ترک حیا میں داخل ہوگا کہ غائبانہ کافر کہتا رہے۔ اتمام حجت کے لیے رجسٹری کرا کر یہ اشتہار بھیجے جاتے ہیں تا اس کے بعد مکفرین کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اگر بعد اس کے مکفرین نے مباہلہ نہ کیا اور نہ تکفیر سے باز آئے تو ہماری طرف سے ان پر حجت پوری ہو گئی۔ بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ مباہلے سے پہلے ہمارا حق ہوگا کہ ہم مکفرین کے سامنے جلسہ عام میں اپنے اسلام کے وجوہات پیش کریں،
والسلام علی من اتبع الہدا المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد 30 شوال 1310 ہجری۔ اتمام حجت۔ اگر شیخ محمد حسین بٹالوی 10 ذیقعد 1310 ہجری کو مباہلے کے لیے حاضر نہ ہوا تو اسی روز سے سمجھا جائے گا کہ وہ پیش گوئی جو اس کے حق میں چھپوائی گئی تھی کہ وہ کافر کہنے سے توبہ کرے گا پوری ہو گئی۔ بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند قدیر، اس ظالم اور سرکش اور فتان پر لعنت کر اور ذلت کی مار اس پر ڈال جو اب اس دعوت مباہلہ اور تقرری شہر اور مقام اور وقت کے بعد مباہلے کے لیے میرے مقابل پر میدان میں نہ آوے اور نہ کافر کہنے اور سب اور شتم سے باز آوے۔ آمین ثم آمین۔ حاشیے میں آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، اس میں تمام علماء مکفرین کو بتقرری تاریخ 10 ذیقعد 1310 ہجری بمقام امرتسر مباہلے کے لیے بلایا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، یا ایھا المکفرون تعالوا الی امر ھو سنت اللہ ونبیہ لافہام المکفرین المکذبین فإن تولیتم فاعلموا ان لعنت اللہ علی المکفرین الذین استبان تخلفهم وشہد تخوفهم انہم کانوا کاذبین۔ المشتہر مرزا غلام احمد قادیانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔